अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहतसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों में जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उस हवाले से भी तफसील से बात करते हैं। पीटीआई को कुछ समझ नहीं आ रही और एक अजीब सिचुएशन के अंदर वो फंस गए हैं और इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो आने वाले दिनों में उनको मुश्किलात में फंसाएंगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। क्योंकि जो आने वाले चीफ जस्टिस है उनके हवाले से पीटीआई का कोई एक मौक़िफ़ बन नहीं रहा। वो अजीब कशमकश में शिकार हैं और इसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स होंगी। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो है क्या। इसके साथ साथ जनाब बड़े इंटरेस्टिंग ट्वीट्स हुए हैं आज फिर और बड़ी दिलचस्प खबरें, व्लॉग आपने एंड तक देखना है। सबसे पहले जनाब आगाज़ करते हैं, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब आज सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत करेंगे और चीफ जस्टिस साहब जुडिशल वर्क की वजह से चैम्बर वर्क पर चले गए थे, तो 2 दिन बाद वो चैम्बर वर्क से आए और आज वो जो हैं सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत करेंगे। इसके अलावा जनाब जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं वो उम्रे की अदायगी के लिए आज रवाना हो जाएंगे और कहा यह जा रहा है कि जनाब वो फुल कोर्ट रेफरेंस जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को दिया जाएगा उसमें वो शिरकत नहीं करेंगे। ये उन्होंने शुरू में ही कह दिया था कि जनाब ये जो इशाइया दिया जाएगा शायद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इसमें ना बैठे। अब आ जाते हैं जनाब उस बात के ऊपर जो मैंने कहा है कि पीटीआई को समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उबाम बन गई है। अब वो उन्हें समझ नहीं आ रही कि उन्होंने स्टैंड क्या लेना है जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं। अब मैं थोड़ा सा ना रीकैप दे देता हूँ। 26वीं आईनी तरमीम आने वाली थी तो पीटीआई वाले मौलाना साहब के दर पे जा रहे थे और मौलाना साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर खड़े होकर की। उन्होंने कहा कि जनाब सांप का सारा जहर जो है वो निकाल लिया गया है। उस वक्त बैरिस्टर गौर साहब भी उनके हमरा थे। उन्होंने कहा कि जनाब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं मौलाना साहब। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब अब वोट नहीं देते, बातें आप ठीक कर रहे हैं, 26वीं आईनी तरमीम में हमें इख्तलाफ नहीं है लेकिन हम वोट नहीं देंगे। पीटीआई ने वोट नहीं दिया, 26वीं आईनी तरमीम आ गई। उसके बाद इन्होंने शोर डाला कि जनाब ये गलत हुआ, ये कानून पर डाका डाला गया है, ये अदलिया पर डाका डाला गया है, इस तरह की बातें की। आमिर खान साहब ने कहा कि जनाब ये नहीं, हम जस्टिस याह्या अफरीदी को जस्टिस नहीं मानते, चीफ जस्टिस नहीं मानते और उन्हें चाहिए कि वो इस ऑफर को जो है वो एक्सेप्ट ना करें वरना हम जो है वो वकला तहरीक का आगाज़ करेंगे। अली अमीन गंडापुर भी बीच में है। उन्होंने कहा कि जनाब ये सब कुछ गलत हो रहा है और अब मुल्क की एहतजाज होगा, इन्हें इस तरह से बात समझ में नहीं आ रही और जो उनका एक टिपिकल स्टाइल है उस स्टाइल में उन्होंने आगे समझाया। अब मेरा एक सवाल ये है कि क्या ये आप तो कह रही हैं तमाम तर जो प्रोसीजर है जब आप इसको नहीं मानते तो फिर तो आपको अगले चीफ जस्टिस को भी नहीं मानना चाहिए। ये एक सवाल बनता है, उसका भी बाइकआउट करना चाहिए। जब आपने वो जो कमेटी बनी थी जिसने चीफ जस्टिस की तकर्री करनी थी उसका बाइकआउट कर दिया है तो आप इसका भी बाइकआउट करें। आप कहें कि जनाब हम आपकी कोर्ट में नहीं आएंगे, कुछ भी हो जाए आप बाइकआउट कर दें। अब इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं, मैं ये क्यों बात कह रहा हूँ, ये क्यों बाइकआउट करें, क्योंकि ये मिली जुली सी स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक तरफ ये लोग कह रहे हैं कि जनाब हम एहतजाज भी करेंगे इन चीफ जस्टिस के हवाले से, दूसरी तरफ ये उन्हें बहुत अच्छा भी कह रहे हैं। अच्छा जी, मैं आपको बताता हूँ कि ये मसला क्या है। उमर यूसुफ साहब ने कहा कि जनाब ये जुडिशल प्रोसीजर है और जस्टिस याह्या अफरीदी अच्छे जज हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं और हम जाएंगे क्योंकि जज साहब की कुर्सी के सामने खड़े होना पड़ता है। ये एक बात होगी। एक तरफ ये कह रहे हैं कि जनाब हम प्रोटेस्ट भी करेंगे और दूसरी जानिब ये कह रहे हैं कि जनाब उनकी कुर्सी के सामने खड़ा होना पड़ता है और हम उनकी इज्जत भी करते हैं। दूसरी जानिब जनाब बैरिस्टर अली जफर ने कहा, उन्होंने कहा कि जनाब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी मुतराज़िया जज नहीं बेहतरीन जजों में से एक है, ये तारीफ की जा रही है। इसके बाद जनाब नईम हैदर पंजूता साहब कहते हैं तरमीम को गलत समझते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह को जज होना चाहिए था। अब ये बेसिकली ना ये इस वक्त फंसे में, इन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या बात करनी है। कोई एक स्टेटमेंट नहीं है, कोई जो पार्टी है वो एक स्टेटमेंट के ऊपर स्टैंड नहीं करी। एक बंदा कहता है हम एहतजाज करेंगे, दूसरा बंदा कहता है कि वो बहुत अच्छे जज हैं, तीसरा बंदा कहता है। अब जब एक प्रोसीजर को ही आप नहीं मानते तो फिर उससे जो बन रहा है चीफ जस्टिस आपको तो उससे भी इनकार कर देना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ नाज़रीन ये करने क्या जा रहे हैं। ये बेसिकली ये जो आईनी तरमीम है ना इसको चैलेंज करने जा रहे हैं। जो हामिद खान साहब ने कल तमाम तर गुफ्तगू की उसके बाद ये जो गुफ्तगू नज़र आ रही है ना इससे ये लग रहा है कि जनाब ये जो है ये आईनी तरमीम है इसको चैलेंज करने जा रहे हैं। मैंने आपको कल भी एक एग्जांपल दी थी गुज़िश्ता व्लॉग के अंदर कि जब ये जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं इनकी तैनाती होनी थी तो ये जनाब इनकी तैनाती ना देने की वजह से इस हद तक चले गए कि ये बाजवा को एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हो गए। अब इसकी मैं ना आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपके घर में किसी के रिश्ता तय हो रहा है और वो रिश्ता तय हो गया, तमाम तर मामला जो हैं वो तय हो गए, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं, लेकिन बीच में से कोई मामा चाचा उठ के ना वो ये कह देता है कि जनाब इस रिश्ते में ये मसला है, ये इस रिश्ते में ये मसला है, ये रिश्ता नहीं होना चाहिए, ये गलत बातें, वो नुक्स निकालने शुरू कर देता है। वो जैसे अक्सर घरों में होता है। एट दी एंड वो रिश्ता हो जाता है और उसके बाद फिर शादी तय हो जाती है। शादी हो रही होती है तो वही मामा चाचा वो वहाँ पर किस मुँह से जाएगा या वहाँ पर वो किस मुँह से जाएगा, और अगर जाएगा भी
تو وہ جو لڑکی والے ہیں وہ کس نظر سے اس کو دیکھیں گے؟ یہ جو جناب رکاوٹ بنا تھا سب سے بڑی، یہ نقص نکالنے پہ لگا ہوا تھا، تو اس کی کیا عزت یا اس مامے چاچے کی کیا عزت رہ جائے گی؟ پی ٹی آئی کی بھی یہی صورتحال ہے اس وقت، اس کے اندر مامے چاچے بڑے ہیں اور وہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں لیکن انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اچھا یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں اس سے ان کو مشکل کیا پیش آئے گی؟ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں۔ اب یہ جو تمام تر چیزیں چل رہی ہیں، یہ خبریں چل رہی ہیں، سٹیٹمنٹ چل رہی ہیں عمر ایوب خان کی اور علی امین گڈھا پور کی، نعیم حیدر پنجوتا کی، یہ تمام تر سٹیٹمنٹس جو ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب یہ اخبار وغیرہ یا نیوز وغیرہ نہیں سنتے ہوں گے، یا انہیں نہیں نظر آ رہا ہوگا کہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی بہت اچھے انسان ہوں گے اور وہ بہت ہی اچھے انسان ہوں گے۔ وہ کہیں گے یار جناب یہ وہ کوئی بہت ایک آدھا شخص ہوتا ہے جو یہ کہے کہ جناب میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، خیر چھوڑو کیا ہو گیا یار، لیکن ان کے دل میں کہیں نہ کہیں تو رنجش رہ جائے گی نا کہ جس طرح کی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، یہ جس طرح کی تمام تر باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کل کو جب یہ ان کے کورٹ میں جائیں گے یا ان کا کوئی کیس لگے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے کس منہ سے جائیں گے؟ اور پھر ان کے دل میں اگر کوئی رنجش ہوئی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہی ہوگا، میں ویسے ایک مثال دے رہا ہوں نارملی، اگر ان کے دل میں کوئی رنجش ہوئی تو پی ٹی آئی کو الٹیمیٹلی مشکل ہوگی کہ نہیں ہوگی، آپ خود فیصلہ کریں گے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں کرنے کیا جا رہے ہیں اور یہ کر کیا رہے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا۔ میں آپ کو ایک بار بھی کہا تھا کہ جب آئینی ترمیم آئی تھی نا، اس کے بعد بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، یہ بلینک بیٹھے ہوئے ہیں ابھی، مطلب یہ ایک دوسرے کے چہرے دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ڈیپینڈ ہی خان صاحب کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، ان سے ملاقات ہو اور ہمیں اگلا لائے عمل پتہ چلے۔ اس کے بعد ایک اور بھونگی کیا ماری ہے پی ٹی آئی کا جناب غیر متعارف ارکان اور ٹکٹ ہولڈرز کے خلاف جو ہے وہ ایکشن، اب یہ ایک اور بھونگی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ یہ بیسیکلی یہ ہے کہ جناب جو آج کل جو جلسے اور احتجاج وغیرہ چل رہے ہیں، اس کے اندر جو لیڈرشپ جو ہے وہ حصہ نہیں لے رہی بھرپور طریقے سے، ان کے خلاف ایک تو ایکشن کیا جائے گا، اور دوسرا ہے جنہوں نے فلور کراس کیا ان کو پہلے شو کاز نوٹس بھی جاری ہوا ہے، اس پہ بھی میں پہلے بات کر چکا۔ اب یہ شو کاز تو انہوں نے نوٹس جاری کر دیا کہ لوگ ایکشن بھی لینے جا رہے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کے پاس اس وقت گنے چنے لوگ ہیں، باقی کچھ لوگ ڈرتے بھی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ فسطائیت اور یہ سب کچھ وہ کہتے ہیں یہ جبر اور ظلم، گنے چنے ان کے پاس لوگ ہیں اور ان کے خلاف بھی یہ ایکشن لینے جا رہے ہیں۔ مطلب اس وقت پی ٹی آئی خود اتنی کمزور ہے کہ انہیں ہلائیں بھی تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اس دوسری جانب یہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ اب وہ شو کاز نوٹس والی کے اوپر بات کر لیتے تھوڑی سی۔ اس وقت اگر یہ ان سب کو ساروں کو ہٹا دیتے ہیں سیٹوں سے، وہ جو 4 بندے یا بقول ان کے 11 بندے وہ سب کچھ کر لیتے ہیں، چلیں قومی اسمبلی میں تو آپ کسی نہ کسی طریقے سے سیٹ لیں گے، سینیٹرز کی سیٹ آپ کیسے جیتیں گے دوبارہ؟ آپ کو لگتا ہے آپ دوبارہ جیت سکتے ہیں؟ مطلب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، نہ ان کو جو آنے والے چیف جسٹس ہیں ان کے حوالے سے سمجھ آ رہی ہے، نہ اپنی پارٹی کے حوالے سے کچھ سمجھ آ رہی ہے۔ ایک بندے کا بیان کچھ ہوتا ہے، دوسرے بندے کا بیان کچھ ہوتا ہے، تیسرے بندے کا اس سے بھی آگے ہوتا ہے بیان۔ ایک جانب عامر خان صاحب پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ان کو مانتے ہی ہیں، الٹیمیٹلی تو وہ پی ٹی آئی کے ہی ہیں نا، وکلا ٹیم سے ہیں چاہے جو بھی ہیں، وکلا ہیں، وکلا تحریک کا آغاز کریں، لیکن وہ پی ٹی آئی کے لیے یہ جد و جہد کر رہے ہیں نا۔ اور دوسری جانب جناب وہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ کہتی ہے کہ جناب ہم مانتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ فل کورٹ اجلاس میں بھی خبریں آئیں کہ ایک کمیٹی نے جناب کہہ دیا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تو یہ حال ہے ان کا۔ اس کے بعد جناب سینیٹر فیصل واڈا نے کہا ہے کہ جناب بشرا بی بی 100% ڈیل کے نتیجے میں باہر آ رہے ہیں، یہ سب پلان کا حصہ ہے۔ بشرا بی بی ہوپفلی آج جو ہیں وہ باہر آ جائیں، جب تک ہم یہ ولاگ ریکارڈ کر رہے ہیں یا جب تک آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہو شاید جو بشرا بی بی ہیں وہ رہا ہوگی۔ اور جناب یہ ایلیگیشنز لگا رہے ہیں بڑے بڑے فیصل واڈا سے۔ انہوں نے جناب ایک پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ پارٹی رہنماؤں نے مل کر عمران خان کو آگ میں دھکیل دیا، پہلے دھرنا پھر علی امین گنڈا پور غائب ہو گئے۔ پی ٹی آئی کی اکثریت حکومت کے ساتھ ہے، پارٹی رہنما بانی پی ٹی آئی سے منافقت کر رہے ہیں، سب نے مل کر بانی پی ٹی آئی کو آگ میں دھکیل دیا۔ پی ٹی آئی والوں نے عمران خان سے ملاقات کے لیے پابندی لگوائی تھی، بانی پی ٹی آئی کو پتہ ہے کہ یہ بک چکے ہیں، عمران خان کی 27 اکتوبر تک جیل میں ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی بہنیں مخلص ہیں۔ فیصل واڈا نے انکشاف کیا کہ بشرا بی بی جیل سے رہا ہو جائیں گی، رہا تو خیر وہ ہو گئی نہیں، یہ تو اب کہہ رہے ہوں گے، رات کو کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بڑے بڑے جو ہیں وہ الزامات پی ٹی آئی کے اوپر لگا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب آدھی جو پی ٹی آئی ہے وہ تو ویسے ہی حکومت کے ساتھ ہے اور آدھے لوگ بک گئے ہیں اور عمران خان کو آگ میں دھکیل ہی یہ لوگ رہے۔ اچھا جی، پھر ظاہری بات ہے اس کا ریئیکشن بھی آنا تھا جس طرح کی فیصل واڈا نے باتیں کی۔ اظہر مشوانی صاحب ان کے سوشل میڈیا ٹیم سے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جناب بدنسلہ فیصل واڈا پچھلے سال تک بھونکتا تھا کہ اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ لونڈا لپاڑا ہی ہے جس طرح سے گفتگو کر رہا ہے، عمران خان کے لباس سے قریب کے رشتے چھوڑ جائیں گے اور گواہ بن جائیں گے۔ بشرا بی بی نے سر اٹھا کر اپنے شوہر کا ساتھ دیا اور بدترین جیل کاٹی اور تمام کیسز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔
اب تمام کیسز سے ضمانت ملنے پر یہ گھٹیا اسے ڈیل کہہ رہا ہے۔ چند ماہ بعد اس لانتی کو وہ جوتے پڑنے ہیں کہ تاریخ یاد رکھے گی۔ پھر ظاہری بات ہے کہ جس طرح سے یہ گفتگو کر رہے ہیں آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا، میں پہلے بھی بتا رہا ہوں کہ کوئی لونڈا لپاڑا پی ٹی آئی کا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جناب شہباز گل صاحب آ گئے ہیں پھر سے، انہوں نے بھی ٹویٹ کر دیا۔ ٹویٹ کرنے بغیر وہ رہ نہیں سکتے میرا خیال ہے، اور الزامات وہ باہر بیٹھ کر یہ جو ہے نا پی ٹی آئی کے اوپر ہی لگا رہے ہیں۔ مطلب ایک تو بندہ باہر بیٹھا وہ اپنی جو پارٹی ہے اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، یہ اپنی ہی پارٹی کو ڈی موٹیویٹ کر دیتے۔ انہوں نے جناب ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا بلا تبصرہ صورتحال، آج اور کل دونوں دن عمران خان صاحب سے ملاقات اور ذاتی ڈاکٹرز کے چیک اپ کی پٹیشنز کی ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ میری معلومات کے مطابق دونوں دن ایک بھی قابل ذکر ایم پی اے ایم این اے مخصوص نشستوں والی بہنیں ان سماعتوں پر موجود نہیں تھے۔ یہاں پر خصوصی شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور خالد یوسف چودھری جنہوں نے ان کیسز پر دلائل دیے۔ وکلاء میں شعیب شاہین، علی بخاری، فیصل چودھری، علی اعجاز کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ وہاں موجود تھے۔ یہاں پر یاد دہانی رہے 90 کے قریب ایم این اے ہے اور 105 کے قریب پنجاب ایم پی اے، اور اسی طرح کے پی کے میں بھی 2/3 اکثریت ہے اور سینیٹرز بھی موجود ہیں۔ 75 کے قریب کور کمیٹی ممبران بھی ہیں۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ خالد یوسف چودھری اور نعیم پنجوتا نے کیسز کی انفارمیشن پیشی واٹس ایپ گروپس میں ڈال دی تھی۔ تو یہ جناب انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اور یہ انہوں نے جو ہے وہ تمام تر جو فیکٹس اینڈ فگر بتایا، انہوں نے کہا کہ جناب اتنے لوگ ہیں پنجاب کے اندر، ہمارے پاس اتنی ایم پی ایز ہیں اور اتنے ایم این ایز ہیں، کے پی میں ہمارے پاس 2/3 اکثریت ہے، لیکن خان صاحب کی جب پٹیشن دائر ہوئی تھی اس کے اندر کوئی بھی ایم پی اے نہیں تھا۔ اب میں یہاں پر نا انہیں ایک دو باتیں کہنا چاہوں گا، یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو نا یہاں کی صورتحال کے حوالے سے نہیں پتا۔ یہاں کسی کی بہن کو اٹھا لیا جاتا ہے، کسی کے بھائی کو اٹھا لیا جاتا ہے، لوگ ڈرے ہوئے۔ حالانکہ ایون کہ جب یہ گئے تھے نا باہر، 1 ہفتے کا کہہ کے یہ باہر گئے تھے اور آج تک وہ 1 ہفتہ نہیں پورا ہوا، پیچھے سے ان کے بھائیوں کو مشکلات کا سامنا ہوا، لیکن یہ باہر چلے گئے اور باہر بیٹھ کے یہ اپنی پارٹی کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، اپنی پارٹی کو باتیں کر رہے ہیں، کنٹریبیوشن 0 ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں پارٹی کا کرتا دھرتا ہوں سارا، اور کنٹریبیوشن ان کی یہ ہے کہ یہ باہر سے بیٹھ کے ٹویٹ کر دیتے ہیں اور باہر سے بیٹھ کے یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں۔ دعا کا واسطہ ہے، کچھ ہوش کا ناخن لیں اور کچھ حالات کو بہتر ہونے دیں۔ آپ پارٹی پہلے آپ کی ویسے ٹوٹ رہی ہے، ہلکی ہلکی انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے، آپ اوپر سے ایسے ٹویٹ کر کے ان کو مزید ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جب ایک بندہ ڈی موٹیویٹ ہوا ہوتا ہے، اب ظاہری بات ہے یہ 26ویں آئینی ترمیم والا اور آنے والے چیف جسٹس میں اس سے پی ٹی آئی اب خاصی پریشان بھی اور غصے میں بھی ہے۔ دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، آپ کو بتائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا، اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSP KG نیوز۔